ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان مکرم، آج کا دن انبیاء کرام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا دن ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی کہ جن کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عمر، آسمان کا یہ سورج انبیاء کے بعد تم سے بہتر پہ طلوع نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فضائل و کمالات کا ان کو مالک بنایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جو تجھے پیارا ہو اسے اسلام کے دامن میں عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پیارے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان ستائے جاتے تھے، پریشان کیے جاتے تھے، لیکن دفاع کی طاقت نہ تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، صحابہ کرام نے تو خوشی کا اظہار کیا ہی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، عمر فاروق کے ایمان لانے کی وجہ سے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس کے ایمان لانے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے خوشیاں منائے، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو کر کے ایمان لائے تو اس زمانے کے اندر صحابہ کرام چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمر ہم حق پر ہیں۔ اللہ نے اتنی غیرت عطا فرمائی تھی حضرت عمر فاروق کو، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر کے عبادت کیوں کریں؟ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو ان کا وہ حق دلوایا کہ آپ نکلے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دو صفیں بنا لی، مسلمان دو صفوں کے اندر بن کر کے ایک صف کے آگے حضرت عمر کھڑے ہیں اور دوسری صف کے آگے شیر خدا حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، اور یہ مسلمان پہلی مرتبہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ میں حرم شریف کی طرف بڑھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اب تک تو ہمیں ستایا جاتا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن عمر کے ایمان لانے کے بعد میں اگر کوئی ہمیں کچھ کرتا تھا تو ہم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ میں کافروں نے مسلمانوں کو حرم شریف کی طرف جاتا ہوا دیکھا تو وہ جل کر کے رہ گئے، لیکن طاقت کس میں تھی کہ حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ عمر کا اسلام یہ اسلام کے لیے عزت تھا، اور خود میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ سب کو اسلام سے عزت ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور مقام اور رتبے کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، عمر اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتا۔
کتنا جو ہے وہ زبردست فضیلتوں بھرا یہ جملہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان یہ عمر سے ڈر کر کے بھاگتے ہیں۔ فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روب و دبدبہ عطا فرمایا تھا، چند سال حکومت کی تھی اور چند سالوں کے اندر اتنا بڑا علاقہ اسلامی سلطنت کے اندر شامل کر دیا۔ آج بیت المقدس جسے حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کی مسلم طاقتیں مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف چہرہ دیکھ کر کے وہاں کے پادریوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی تھی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مل کر بھی افواج اور فوجیں جس کو حاصل نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے چہرے کے اندر وہ چیز عطا فرمائی تھی کہ وہ چہرہ دیکھ کر کے بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی تھی۔ عزیزان مکرم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہر امت کے اندر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی زبان سے فرشتے باتیں کیا کرتے ہیں، اور میری امت کے اندر وہ بندہ عمر ہے جس کی زبان پہ فرشتے بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی فضیلتوں اور مختلف مقامات پر آپ کے مقام و رتبہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف انداز کے اندر واضح فرمایا۔ عشق رسول کا وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں عطا فرمایا تھا۔ جب جو ہے وہ منافق زمانہ جو مدینے کا جو سخت منافق تھا، جب وہ مر گیا عبداللہ ابن ابی، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا، چونکہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا، اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کیا کرتا تھا، اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہو اور ان کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی مرضی کے مطابق قرآن مقدس کی آیتیں نازل فرماتا تھا۔ قرآن مقدس میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں ایک فقیرانہ زندگی گزاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، سادہ زندگی گزاری، لیکن بندہ جب صحیح معنوں کے اندر اسلام کی محبت کے اندر فنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسا مقام عطا فرماتا ہے۔ آج بڑے ہمارے قیمتی لباسوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیوند لگے ہوئے کپڑے کے اندر تھی۔ اگر کہیں غار میں سے آگ نکل جائے اور لوگ گھبرا جائیں، حضرت عمر اپنا جھپا اتار کے دے دیں اور کہیں جاؤ آگ کو جا کر کے دکھا دو، وہ آگ خود بخود غار کے اندر چلی جائے۔ وہ جذبہ جو خدمت اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تھا، اللہ نے اس کی برکتیں جو ہے وہ روب و دبدبہ کی شکل کے اندر آپ کے اوپر ظاہر فرمائی۔ آسمان کا سورج اگر زیادہ گرمی دکھائے، حضرت عمر اس کو کوڑا دکھا دے۔ اگر مدینے میں زلزلہ آئے، حضرت عمر کوڑا مار کر کے کہے کہ اے زمین تو زلزلہ زدہ ہوتی ہے، کیا عمر انصاف نہیں کرتا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روب و دبدبہ کا عالم تھا۔ آپ سادہ زندگی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر رہتے، لیکن بڑے بڑے وقت کے سلطان اور بادشاہ اپنے تخت پر حضرت عمر کے نام سے کانپا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ جلال عطا فرمایا تھا۔ جب مصر فتح ہوا اور مصر کی فتح کے وقت میں وہاں کی ایک غلط رسم کے بارے میں پتا چلا کہ اگر کسی لڑکی کی قربانی نہ دی جائے تو پھر جو دریائے نیل جو ہے وہ بہنا بند کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس میں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر جو غلط رسموں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آپ نے جواب میں خط لکھا، کسی انسان کے نام پر نہیں بلکہ دریا کے نام خط لکھا، اور خط کے اندر لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مت بہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ ہی کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جاری فرما دے۔ ہر سال ایک لڑکی کی قربانی جس دریا کے اندر دی جاتی تھی، حضرت عمر کا ایک خط وہ کام کر گیا کہ دریا آج تک اسی طرح پوری روانی کے ساتھ میں بہ رہا ہے۔ بندہ جب صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہو، اللہ اس کے رسول پہ سچا ایمان رکھے، تو اس کے خط کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ دریا بھی اس کے خط کے اوپر عمل کرنے پہ مجبور ہو جاتا
جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاون کے اندر مسلمانوں کا لشکر جنگ کر رہا ہے۔ حضرت عمر منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے فرماتے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ تو ادھر پیچھے مڑ کر کے دیکھا انہوں نے تو پیچھے سے لشکر آ رہا تھا، سینکڑوں میل کی دوری سے۔ حضرت عمر اگر آواز لگا دے تو اس آواز کو مسلمانوں کا لشکر وہاں پر سن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامتیں آپ کو عطا فرمائی تھی، ایسی عظیم ہستی کہ آپ نے اپنے چند سالہ حکومت کے اندر کئی لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت کے اندر داخل کر دیا۔ عزیزان مکرم، ایسے جو ہے وہ قیمتی موتیں اسلام کے دامن کے اندر موجود ہیں کہ جب محرک آپ کی تاریخ پڑھتا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اگر عمر دنیا کے اندر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا کے اندر کوئی کافر نہ رہتا، ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلتیں دی، اور آپ کو جب شہید کیا گیا آپ کی آخری تمنا یہی تھی کہ میں روضہ رسول میں دفن ہو جاؤں۔ ساری تمناؤں سے بڑی تمنا یہی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں جب پیغام بھیجا اور پیغام منظور ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آرام کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدا دوست حضرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور آج کے دن ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔